لیکن ایک میں کو کلپ سنانا چاہتا ہوں سر، ذرا یہ پہلے یہ سن لیے پھر اس پہ سوال کرتا ہوں سر. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے یہ پروپیگنڈا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ آپ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ڈیس ناٹ وے. تو یہ کبھی آڈیو یہ پروپیگنڈا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بگڑ گئے ہیں، بگڑ کیا جا سکتا ہے، بہتر کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سر. ڈاکٹر صاحب اس پہ ان سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے فیملیز آڈیو ویڈیوز کے بارے میں کچھ جواب نہیں دیا انہوں نے، بس خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا آگے چلے. تو جواب دینا چاہیے نا. پوچھنے والے نے سب سے پہلے جو پوچھا ہے وہ اس نے غلطی کی. جی اس نے کہا پروپیگنڈا. جی پروپیگنڈا آپ پہلے سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا ہے. یہ تو یہ جج صاحب نے کچھ دنوں پہلے آبزرویشن دیتے ہوئے یہ کہا تھا مظاہر نقوی کے اوپر، جب بار کونسل نے کہا کہ اسے ہٹائیں آپ ابھی پچھلے ہی دنوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی شخص جج کے اوپر کوئی شکایت ہو. دیکھیے جج اور چیف جسٹس میں بڑا فرق ہوتا ہے. بہرحال پھر بھی مان لیتے ہیں کہ اگر کسی جج کے اوپر شکایت ہو یا اس کے اوپر آپ الزام لگائیں تو اس الزام کے اوپر اس کو بینچ سے ہٹایا نہیں جاتا، بلکہ یہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے کہ آیا یہ گلٹی ہے یا نہیں ہے. اور اگر سپریم جوڈیشل کونسل کہے گا کہ اسے ہٹائیں تو ہٹایا جائے گا. تو بہت اچھی بات کی آپ نے، میں آپ کی بات مانتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ الزامات آپ پر بھی لگ رہے ہیں، مظاہر نقوی پہ بھی لگ رہا ہے، منیب الرحمان پہ بھی لگ رہا ہے، اعجاز الحسن پہ بھی لگ رہا ہے. اب ان الزامات، یہ صرف الزامات عام آدمی نہیں لگا رہا ہے. وکلا کی سب سے اہم اور آئینی باڈی بار کونسلز اور پورے پاکستان کی بار کونسلز ریفرنس داخل کر رہی ہے. تو اس کا فیصلہ آپ کہتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کرے گا تو کرنے دیجئے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کون بلائے گا؟ ابھی تک تو آپ کہتے ہیں میں چیف جسٹس ہوں، میرا اختیار ہے. تو چیف جسٹس کا اگر یہ اختیار ہے تو آ جائے، دودھ کا دودھ پانی ہو جائے کہ آپ پر جو الزام ہے وہ الزام ہے، پروپیگنڈا ہے پروپیگنڈا ہے. کیونکہ جب سپریم جوڈیشل کونسل جو کانسٹیٹیوٹ ہے آلریڈی، وہ کانسٹیٹیوٹ اور آپ پر ہوگا تو آپ نہیں بیٹھیں گے اس میں، پھر تو لیڈ کریں گے جسٹس قاضی فائزی صاحب. اور جو کیس آپ کا نہیں ہے اس پہ ضرور آپ بیٹھیں، لیکن کیونکہ اب آپ پہ بھی آ گیا ہے تو ایک سپریم جوڈیشل کونسل بنائیں جس میں 2 سینئر ججز سپریم کورٹ کے اور 2 سینئر ججز ہائی کورٹ کے بیٹھا لے. وہ فیصلہ کر دے کہ آپ کے اوپر یہ جو الزامات لگے ہیں یہ غلط ہیں یا باقی ججز پہ غلط ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل فیصلہ کرے گی، لیکن آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانا درکنار، اس کو تو آپ نے ڈسٹ بن میں پھینکا ہوا ہے. تو آپ سے کیا امید کی جائے معذرت کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں، اور آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کسی محترمہ کی، اب وہ کون محترمہ ہے، ان کی کچھ آڈیوز آنے کے لیے بالکل تیار پڑی ہوئی ہیں. اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک اور ویڈیو آئے گی، کسی محترمہ کا ذکر کیا آپ نے، وہ چل رہا ہے کچھ سوشل میڈیا پہ. تو کیا ویڈیو آڈیو ہے جو آپ نے فرمایا پچھلے پروگرام میں بھی اور ابھی بھی ذکر کیا، اس میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے بہت اہم ترین ذرائع کا ہے، میں نے وہ آڈیو تو نہیں سنی ہے، جی لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آڈیو میں 2 خواتین، 3 کا نام آ رہا ہے اور 3 لوگوں کا، جس میں ایک عمران خان ہے اور ایک ادارے کے ایک سربراہ ہیں، اچھا جی. ان کی آڈیو ہے. تو یہ آڈیو بہت ہی خطرناک آڈیو ہے جو میں نے سنا ہے کہ اس کے بعد لیکن کہنے والے پھر اس کو یہی کہہ دیں گے کہ یہ پروپیگنڈا ہے. اور اس آڈیو کی فورنسک، جو آڈیو آتی ہے میں ایک بات بتا دوں، وہ فورنسک ہو کے آتی ہے. تو اس لیے اگر اس کو آپ کے اس آڈیو کو بھی، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں 2 آڈیو ہیں، ایک نہیں ہے، 2 خواتین ہیں، ایک الگ الگ ہیں، اور ایک عمران خان ہے اور ایک اہم ترین عہدہ ہے 2 کے پاس، ان کی آڈیو ہے. اور یہ آڈیو اگر آ گئی تو یقیناً بہت سارے لوگوں کے چہرے سے نقاب اتر جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ نقاب اترنے کے باوجود لوگ اس کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ فیک ہے، اس میں توڑ موڑ کا پیش کیا گیا ہے،
یا جس طرح ابھی چیف جسٹس صاحب نے اس پروپیگنڈا کرنے والے ویڈیو یا آڈیو کے اوپر کیا ریمارکس دیتے ہوئے نکل گئے. سوال یہ ہے کہ ان آڈیوز کو حکومت یا پارلیمنٹ، ایک کمیٹی بنی ہے جس نے بڑا اچھا کام کیا ہے اسلم بوتانی صاحب کے زیر اثر، کہ ثاقب نثار اور اس کی بیٹی کی آڈیو تو آئی ہے. میں کہتا ہوں ایک نہیں کریں آپ وہ تمام آڈیو جو ان کی آئی ہیں ان سب کو بول لیں، فورنسک کرائیں، جو کہ میں کہتا ہوں ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس پہ پارلیمنٹ اب ایکشن لے، حکومت ایکشن لے. مسئلہ ہے کون ایکشن لے. اگر وہ آڈیو بھی آ گئی جو بہت خطرناک ہے، وہ ہیکر بیچارہ وہ ریلیز کر دیتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ یہ نہیں مانیں گے اور آپ آگے کارروائی نہیں کرتے اور لوگوں میں ایکسپوز ہوتا ہے. لیکن ان میں اتنی شرم نہیں ہے کہ کوئی ان آڈیوز کے بعد ریزائن کر دے. کسی میں شرم نہیں ہے. بینچ میں بھی بیٹھتے ہیں، دھڑلے سے باتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم ہیں، یا میں ہوں، یا میرا بھائی اوپر بیٹھا ہے، یا میرا ساتھی بیٹھا ہے، یا میرا سہولت کار بیٹھا ہے، تو مجھے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ حکومت بزدل ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا. بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ آگے سے کچھ کرنا نہیں ہے. ایک سر ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس پہ سوال کرتے ہیں. What you have to do is امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ قوم کے اوپر لازمی کر دیا. Others who do bad deeds just inform them and tell them don't do this. جسٹس صاحب نے تو باقاعدہ طور پر عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو منشور ہے وہ آج پڑھ دیا ہے. تو مطلب تو مہر لگا دی نا، جو میرے اور آپ کے خیالات ہیں اس پہ تو مہر لگا دی، منشور ہی پڑھ دیا پی ٹی آئی نے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ تو پہلے بھی انہوں نے یہ جی والا پہلے بھی ایک دفعہ پڑھا جی انہوں نے، پہلے بھی پڑھا ہے انہوں نے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب بھی آپ اس بات پر شک رکھتے ہیں کہ جی دیکھیں نا، کیا یہ اتنی ساری چیزوں کے ساتھ یہ کافی نہیں ہے کہ چیف جسٹس سے آپ اظہار یکجہتی کے لیے آپ جو ہے وہ عوام کو نکال رہے ہیں یا کارکنوں کو نکال کے جلسہ کر رہے ہیں؟ یہ کہاں ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں؟ کس بات کا اظہار یکجہتی ہے؟ یہ کون سا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں کی، آپ نے حکومت کے ساتھ نہیں، آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، آپ سپریم کورٹ اور وہ بھی اس بینچ کے ساتھ، کیونکہ فیصلہ آنا ہے. تو یہ سب کو آیا ہے کہ کون سہولت کاری کر رہا ہے. کیا آپ نے وہ جو ہے وہ آپ کے جو بلومبرگز ہیں اس کے آپ نے آرٹیکل نہیں پڑھا؟ کیا کہا اس نے کہ عمران کی جتنی بھی اس وقت جو اس نے ملک کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے. چیف جسٹس کا نام لیا اس نے. تو اس جملے میں کیا رکھا ہے؟ اس سے زیادہ کام آ رہے ہیں، اوپن بولا جا رہا ہے، پنچایت کروائی جا رہی ہے. عمران سے جا کے مل لیں، معاملات سالو کر لیں، جو ڈیٹ دیں گے وہ کر دیں گے. عمران راضی ہوا یا نہیں ہوا، مثلا کیا کچھ نہیں ہے سر، معذرت کے ساتھ افسوس ہے، افسوس. نو ڈاؤٹ. لیکن کل سپریم کورٹ میں پھر ججز اصلاحات بل کی سماعت ہے اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے. جس دن مطلب سماعت ہوتی ہے نا اس دن اجلاس بھی ہوتا ہے. مطلب حکومت کو آپ ایسے بزدل کہتے ہیں لیکن پھر بھی سامنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دفعہ. دیکھیں میری اطلاع یہ ہے، بہت اہم اطلاع ہے جی کہ اگر سپریم کورٹ نے اس قانون کو ٹرن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے جو اسٹے دیا تھا یہ اس وقت اسٹے دیا تھا جب قانون نہیں بنا تھا. جی تو لیگلی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اس قانون کو اسٹے دیا جو بنا ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا فیصلہ اس قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ایک تو یہ، تو دوسرا یہ کہ آپ کا فیصلہ مان کون رہا ہے؟ پارلیمنٹ تو نہیں مان رہا. اگر پارلیمنٹ نے ماننا ہوتا تو وہ اس کو نوٹیفائی نہیں کرتی. تیسری چیز یہ ہے جو میری اطلاعات ہیں کہ اگر انہوں نے ان 8 رکنی بینچ نے، کیونکہ ان 8 رکنی بینچ میں 6 ججز ایسے ہیں کہ جنہوں نے واپس ہائی کورٹ جانا ہے، تو جب تک چیف جسٹس موجود ہیں یہ رہیں گے کیونکہ جونیئر ججز ہیں. ان میں سے 6 آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس جائیں گے؟ جی جسٹس منیب بھی، جسٹس مظاہر نقوی بھی، جسٹس عائشہ بھی. جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ گئے اور ایک پٹیشن داخل کر دی گئی
کہ سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی اپوائنٹمنٹ